حدیث پاک جو میں آج آپ کو سنانے لگی ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ حدیث ہے ابی مالک اشری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان وتملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ۔ ابو مالک اشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان ہے، اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں آسمان کو اور زمین کو، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل و برہان ہے، اور صبر اجالا ہے، اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے نجات دلاتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، یہ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا خاص جز اور اس کا ایک اہم شعبہ اور اس کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمحید کا جز ثواب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس شہادت کو ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی مقدس ذات ہر اس بات سے پاک ہے اور برتر ہے جو اس کی شان الوہیت کے مناسب نہ ہو۔ اور تمحید یعنی الحمدللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار ہے اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات جس کی بنا پر کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، کسی کی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف اور وہ حمد و ثنا صرف اللہ کی ذات ہے، اسی لیے کہ بس ساری حمد، ساری تعریف، ساری ستائشیں بس اسی کے لیے ہے۔ حمد و تسبیح کی اس فضیلت اور ترغیب کے بعد رسول اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے وہ بندے خود محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نور کا ایک اثر بھی تو ہوتا ہے، روشنی کا ہمیشہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس روشنی سے ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح اس نور کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ آدمی لغویات سے، فحشات سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو بے حیائی اور فحشات سے روکتی ہے، اور آخرت کی منزلوں میں نماز کی اس نورانیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں کی اندھیریوں میں، جب اندھیرا یوں ہوگا کہ ہاتھ سے ہاتھ سلجھائی نہیں دے رہا ہوگا، تو وہاں کی اندھیریوں میں نماز روشنی اور اجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ کے نیک اور صالحہ بندوں کے آگے آگے اور دائیں جانب ان کے اعمال کا نور دوڑتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہے، فرمایا وصدقۃ برہان، کہ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جو ہے یہ برہان ہے،
دلیل ہے۔ اس دنیا میں صدقے کے برہان ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن اور مسلم ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ صبر ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر ایک اجالا ہے، ایک روشنی ہے۔ یعنی جس طرح نماز اور صدقے کی مناسبت سے یہاں جو ایک لفظ صبر ہے وہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن و حدیث کی زبان میں صدقے کے صبر کے اصل معنی ہے اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے حکم کے نیچے، اللہ کے حکم کے تحت اپنی نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا۔ اس لحاظ سے صبر گویا پوری دینی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا، سبھی اسی مفہوم میں آ رہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر ضیاء ہے۔ قرآن مجید میں سورج کی روشنی کو نور، چاند کی روشنی کو نور اور سورج کی روشنی کو ضیاء فرمایا گیا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور، اور اسی لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن والقرآن حجت لک او علیک کل الناس، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یا یہ تو تمہارے واسطے یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ہدایت نامہ ہے۔ اگر تمہارا تعلق اور رویہ اس کے ساتھ عظمت، احترام، اتباع والا ہوگا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا بھی چاہیے، تو پھر تو یہ قرآن تمہارے لیے شاہد اور دلیل بنے گا، اور اگر تمہارا رویہ اس کے برخلاف ہوگا تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی۔ ان تنبیہات اور ترغیبات کے بعد رسول اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی حال اور کسی شکل میں زندگی گزار رہا ہو، وہ روزانہ اپنے نفس، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا ہوتا ہے یا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت اور سوداگری ہے۔ اگر اللہ کی بندگی اور رضا طلبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کر رہے ہیں اور اپنی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے، اللہ کے دین سے ہٹ کر خدا فراموشی والی زندگی گزار رہا ہے، تو اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کما رہا ہے اور اپنے لیے دوزخ بنا